ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात पे तो करेंगे ही, लेकिन साथ है हम मौजू है टोटल आबादी का 54% जो है ख़वातीन यानी का जो तनासब के अतबार से ख़वातीन को देखा जाए तो 54% शुमार की जाती हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिसी का निज़ाम है उसमें ख़वातीन का क्या किरदार है, सियासत में क्या उनकी राय को भी मुकद्दम रखा जाता है या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं बताता चलूँ कि इस मौजू पे हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद होंगी मोहतरमा तकदीस गिलानी साहबा, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से वुमेन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन की रुकन कानून साज असम्बली हमारे साथ मोहतरमा निसारा अब्बासी मौजूद होंगी। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर से है। तो थोड़ा सा हुकूमती पस मंज़र पे बात करूँ तो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर अलियास खान, वो टीम भी तरतीब दे रहे हैं कैबिनेट को बना के, वो काबीना में पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ बाकी ओहदों को तकसीम करने के बाद अब वो चाह रहे हैं कि वो अपना जो विजन है उसको लेके आएँ। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन उन्हें आड़े हाथों ले रही है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से अपोजिशन के जो रुकन असम्बली हैं और अपोजिशन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में चौधरी लतीफ़ अकबर, उन्होंने कहा कि हमें इनसे डर है कि कहीं ये चोटियां ही फ़रोख्त ना कर दें। जबकि दूसरी तरफ फारूक हैदर खान भी नज़र आ रहे हैं एक्टिविटीज़ करते हैं। उन्होंने भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फारूक हैदर खान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि तरमीम में छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अहम इजलास चौधरी मोहम्मद यासीन की सरबराही में इस्लामाबाद में जारी है। उस इजलास की कोई ख़बर उस तरह से अभी तक नहीं आई ताकि मैं आपसे शेयर कर पाता। कुछ देर पहले भी मेरी मेंबर असम्बली से बात हुई, लेकिन उन्होंने यही मुझे बताया कि अभी तक इजलास जारी है। प्रेस को भी उस तरह से मिनट्स अभी तक इजलास के जारी नहीं किए गए हैं। तो वीडियो लाग का बाकायदा से आगाज़ करता हूँ, अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ। मोहतरमा तकदीस गिलानी साहबा की तरफ चलता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहती हैं इस सारी सूरत हाल पे। उसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं निसारा अब्बासी साहबा, लेकिन आगाज़ करूँगा तकदीस गिलानी साहबा से। तकदीस गिलानी साहबा, वेलकम कहूँगा आपको। 54% जो हैं, कहा जाता है कि आबादी के तनासब से ख़वातीन हैं, तो हर पार्टी ये बात करती है, हर जगह ये बात की जाती है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जा रहा है, ख़वातीन की राय ली जा रही है। ये बताइए, आज़ाद कश्मीर की सियासत में आप भी एक अरसे से सियासी मैदान में मौजूद हैं, क्या कहा तो ये जाता है कि ख़वातीन को सिर्फ बराए नाम रखा जाता है चीज़ों में, उस तरह से राय नहीं ली जाती, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, अभी हम लोग एक इर्तिका के सफ़र से गुजर रहे हैं और बहुत तब्दीली आई है, बहुत बेहतर है। आज़ाद कश्मीर में एक्शन रेट बढ़ रहा है और अगर आप देखिए कि 85-90 में भी एक खातून कोई ना कोई हमारी मिनिस्टर रही हैं और आगे इसको बढ़ाते हुए जो है ये सफ़र आज भी जारी है। और ख़वातीन को ज़रूरत यकीनन है कि आप जुडिशरी में, सिविल सर्विस में ख़वातीन को उनके कोटे के मुताबिक, उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक जो है उनको नुमाइंदगी दी जाए। और मैं इंशाल्लाह इस पे वर्कआउट कर रही हूँ और वैसे भी मेरा ह्यूमन राइट्स में और वुमेन इश्यूज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा है एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट। और अभी मुझे जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो इसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए, वुमेन मेन स्ट्रीमिंग के लिए मैं प्रैक्टिकली कुछ करूँ। अच्छा, ये बताइएगा तकदीस गिलानी साहबा, क्या जो चूँकि अब आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, ये भी कहा जाता है कि मतलब सरकारी महकमों में तैनात अफसरान, ख़वातीन अफसरान परेशान रहती हैं, मसाइल हैं ओवरऑल माशरे में, तो क्या उस तरह से खुल के बात भी नहीं कर सकती हैं उनको रिलीफ दिलाने के लिए या ख़वातीन को मज़ीद बाख्तियार बनाने के लिए, उनको फौरी रिलीफ दिलवाने के लिए क्या कोई प्लानिंग आपने कर रखी है? आप तो बड़ी सीनियर खातून रहनुमा हैं, आपने चूँकि एजुकेशन सेक्टर में भी डिलीवर कर रखा है, अब आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं, क्या कोई ऐसा कोई एजेंडा आपके पास है? देखिए
دیکھیں جی، جہاں تک ہراسمنٹ کا تعلق ہے، اس کے لیے جس طرح سے پاکستان میں قانون پاس ہوا، وہ ہماری اسمبلیز میں بھی جو بھی ہیں کچھ پاس ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے والے ہیں. لیکن ایک بات خوش آئند ہے کہ آزاد کشمیر کی خواتین کو ہراس کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایجوکیشن ریٹ بھی بہت ہے، اور اگر آپ کمپیئر کریں باقی صوبوں سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ خواتین کو کافی حد تک جو ہے ان کو ایک رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں بہت کم سننے میں آیا ہے کہ کسی کو ڈاوری کیسز میں جہیز کم لانے پہ جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو، یا گھر سے کوئی پرابلم ہوئی ہو. اسی طرح سے کوئی بہت زیادہ تعداد میں یا کوئی بہت بڑا کوئی اکا دکا کیس ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل کوئی ہراسمنٹ کا بھی اتنا کوئی ہمارے سامنے نہیں آیا. لیکن اگر آئے گا تو اس کے لیے ہمارا ویمن کمیشن موجود ہے. اب یہ سماجی بہبود کا اور ویمن ڈیولپمنٹ کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. میں خود اس کا نوٹس لوں گی، اور میں بلکہ آپ کے تھینک یو سو مچ بلال صاحب کہ آپ کے اس فورم سے میں تمام اپنے آزاد کشمیر میں رہنے والے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ کہیں بھی ناانصافی ہو تو وہ بالکل ہم سے رابطہ کریں، اور جو بھی ہم ان کے لیے کام کر سکے ان کو انصاف دلانے میں انشاءاللہ وی ول پلے آور رول. اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا، جو رول پولیٹیکلی رول ہے اوورآل سسٹم میں، آپ جب سیاست میں آئے آپ نے کیا دیکھا؟ کیا خواتین کے لیے اس طرح سے ایکسیس موجود ہے جس طرح سے دکھائی جاتی ہے، یعنی میڈیا میں یا ہمارے سیمینارز میں، کہ خواتین کو بڑا بااختیار بنا دیا گیا؟ کیا مسائل نہیں آتے اس طرح سے؟ دیکھیے جی، مسائل تو ابھی وی ہیو ٹو گو لانگ وے. ابھی آپ دیکھیے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جس میں خواتین کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے ابھی بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ بہتری آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ان دا کمنگ ٹائمز، جس طرح سے دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو کوئی اکا دکا ہی لڑکی ہوتی تھی، باقی سارے لڑکے ہوتے تھے. اور آج یہ حال ہے کہ صرف خواتین نظر آتی ہیں، کوئی تھوڑے سے لڑکے نظر آتے ہیں. تو جو سنجیدگی یا جو ٹائم کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی بہتری آئے گی. جہاں تک رول کی بات ہے، رول آپ کو ریکگنائز کروانا پڑتا ہے. میں سب کے لیے احترام رکھتی ہوں، خاص طور پہ اپنی اپوزیشن بہنوں کے ساتھ بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی میرا ایک اچھا لائزان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مل جل کے خواتین کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس میں مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ سپورٹ کرتی ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری جو اس وقت اسمبلی ممبران ہیں، ہماری بہت اچھی میری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، اور خواتین کی اپ لفٹ کے لیے جو بھی میں نے ان کو تجویز دی انہوں نے فوراً اس کو ایگری کیا، اور اگر وہ بھی کوئی دیں گی تو ہم مل جل کے اس کے لیے کام کرنے. اچھا، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میں نثارہ عباسی صاحبہ سے بات چیت کا آغاز کرنے لگا ہوں. آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں. جی نثارہ عباسی صاحبہ، ویلکم کہوں گا آپ کو. آپ سے یہ سوال ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں آزاد کشمیر کی سیاست میں؟ آپ بھی چونکہ آپ کو پارٹی نے ٹکٹ جاری کیا، آپ ممبر اسمبلی ہیں اس وقت، ایک عام سیاسی ورکر یا خاتون کے لیے کیا وہ جو اس کی رائے ہے وہ اپنی رائے منوانے کی حیثیت رکھتی ہے؟ بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. سب سے پہلے میں یہ جو ابھی میں تقدیس گیلانی صاحبہ کی بھی جو گفتگو آپ کی بھی سن رہی تھی، اصل میں یہ ہے کہ عورتوں کو ابھی بہت جدوجہد کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آبادی کے اعتبار سے تو خواتین آگے چلی گئی ہیں، لیکن حقوق کے اعتبار سے ابھی عورتوں کو بہت اسٹرگل کی ضرورت ہے. چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، چاہے وہ اسمبلی میں بیٹھی ہوں، چاہے وہ مطلب بیوروکریسی کے اندر ہو، کسی بھی شعبے زندگی میں عورتوں کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بہت اسٹرگل کی ضرورت ہے، بہت جدوجہد کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے حقوق کو منوانے کے لیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں بینگ اے وومن، کہ جو مطلب اس سے یہ لگتا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی. یعنی جو لوگ مطلب اب مرد حضرات فرض کریں اسمبلی کے اندر ہم 5 خواتین ہیں اور ایک ہماری خاتون جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئی ہیں، 6 ہیں ہم ساری. تو ظاہر ہے ہم 6 خواتین، ان کی رائے کی وہ اہمیت اور وہ حیثیت نہیں ہے جو دوسری طرف مرد، کیونکہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے. تو جو لوگ ظاہر ہے جن کی تعداد زیادہ ہوگی ان کے پاس اتھارٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہم خواتین چونکہ تعداد میں بھی کم ہے، اور پھر ہیں بھی خواتین جو ہے کیونکہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے رائٹس ہیں
जिन पे हमें बोलने की ज़रूरत है, हमें तगो-दो करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने भी मोहतरमा जो है मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है तब्दीस गिलानी साहिबा, इनसे भी बहुत दफ़ा हमारी बातचीत भी हुई है कि ये इनको भी हमने कहा है कि जब भी कभी कोई औरतों के हवाले से, क्योंकि औरतों के जो मसाइल हैं, ठीक है सियासी पार्टीज हमारी अपनी है, नज़रियात हमारे अलग हैं, लेकिन जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो एक जैसे हैं। वो चाहे आप असम्बली के अंदर की बात करें, चाहे असम्बली के बाहर की बात करें। और हम अगर आबादी का जैसे आपने बताया 54% है, तो 54% आबादी भी तो जो है वो ख़वातीन भी तो हमारे ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो तवक्कात रखती हैं। और अगर हम खुद अभी अगर कुछ फेस कर रही हैं, अगर हम खुद उस तरह से मतलब हमारे पास अख्तियारात नहीं है। अभी आप देखें कि अभी जो काबीना बनी है, उस काबीना में कोई एक खातून जो है उसको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उससे वो मतलब ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि एक खातून को कम से कम जो मतलब उसको देना चाहिए था मौका। ये क्या बात हुई कि आपने पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है ख़वातीन को, और जो मिनिस्टर थे वो मर्द, ये बात गलत है। अब ख़वातीन को भी कम से कम जो है उनके बराबर जो है एक मौका मिलना चाहिए था। तो ये चीज़ें हैं, अभी फेस करना पड़ रही है हमें, और आगे भी पता नहीं कितना और हमें फेस करना। अच्छा निसारा अब्बासी साहबा, ये बताइएगा, जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा करती हैं कि ख़वातीन को हम बाख्तियार बनाएंगे, उनकी राय को मुकद्दम रखते हैं, राय लेते हैं, बराबरी देते हैं। आप क्या समझती हैं, ऐसा बातें होती हैं या हकीकत में भी ऐसा होता है? क्योंकि फेस तो आप कर रही हैं। इसमें अगर मैं चूँकि कहूँगी इसमें 50% तो बातें होती हैं, 50% जाके बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए, उनके हकूक़ को तस्लीम करने के लिए, उनकी एबिलिटी, उनकी काबिलियत को तस्लीम करने के लिए अभी हमारे लोगों के दिमागों को चेंज करने की ज़रूरत है। जो कल्चर है हमारा, जो पिछले ऐसे का जो मतलब पिछले 74 साल का जो कल्चर है यहाँ पे, उसको अभी तब्दील करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मसाइल हैं ख़वातीन के, चाहे वो मेंबर असम्बली हो, चाहे वो मतलब किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, औरतों के मसाइल हैं। और जितनी औरत बाख्तियार होगी, इतने बेहतर तरीके से जो है वो माशरे में काम कर सकती है, माशरे की इस्लाह के लिए काम कर सकती है, ख़वातीन के लिए काम कर सकती है। नहीं तो ख़वातीन आप नहीं समझती, इतना बेहतर वो परफॉर्म करेगी। निसारा अब्बासी साहबा, क्या आप नहीं समझती जो मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाली ख़वातीन में से भी मतलब अक्सर ख़वातीन को प्रेशराइज किया जाता है, वो भी प्रेशराइज होकर काम करती हैं, तंग किया जाता है? बिल्कुल है, सही है, मैं इस बात से आपसे इत्तेफाक करती हूँ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमारी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, अच्छी जो है वो पोजीशन पे काम कर रही हैं, लेकिन मसाइल उनके भी सेम है, और वो भी वैसे ही जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर वैसे ही वो फेस कर रही हैं जैसे एक आम खातून कर रही है। नहीं तो इसका हल क्या है? अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में कोई खातून है, अगर उसका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तगड़े बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसको बड़े मसाइल आएंगे सीनियर्स की तरफ से, यानी बेशुमार मसाइल। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन वो मसाइल आएंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगी। खातून है, चाहे वो किसी भी जो है ना वो बैकग्राउंड उसका कोई भी हो, लेकिन वो फेस करती है। ये आप ना कहेंगे जी अगर कोई औरतें फेस कर रही हैं, ठीक है, वो किसी भी हैं, किसी भी पोजीशन पे बैठी हैं, और किसी भी उनका फैमिली बैकग्राउंड कोई भी हो, किसी भी वो उससे ताल्लुक रखती हो, लेकिन वो फेस करती हैं। और बहुत सारी औरतें जो है वो उस तरह से शेयर नहीं करती हैं, लेकिन है मसाइल। क्या कहेंगे ऐसी औरतों की हौसला अफजाई के लिए, चूँकि आप जैसी औरतें रोल मॉडल हैं, आप असेंबली में पहुंच चुकी हैं, आप क्या कहेंगी ऐसी औरतों को, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? ऐसी औरतों के लिए मैं ये कहूँगी कि हमने जदोजहद करनी है, हमने खुद को मनवाना है, अपनी हैसियत को मनवाना है, अपने राइट्स के लिए बात करनी है, और हमने शट अप कॉल देनी है ऐसे लोगों को जो ख़वातीन के लिए रुकावट का बास बनते हैं, उनके रास्ते रोकते हैं, जो उन्हें हरास करते हैं, जो उन्हें परेशान करते हैं। और हम ख़वातीन ने जो है मिल के इन तमाम मसाइल का हल करना है, और चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे अपोजिशन से हो, हमने मिल के उन औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करना है। और उन औरतों को मैंने ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर जो है वो दिलेरी पैदा करें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, और जो है वो इसके लिए आज जो आप फाइट करेंगे, आने वाली जो ख़वातीन हैं उनके लिए आसानियाँ होंगी। निसारा साहबा, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं तकदीस गिलानी साहबा का मौक़िफ़ ले लूँ इस पर। जी तकदीस गिलानी साहबा, आपने गुफ्तगू सुनी निसारा अब्बासी साहबा की भी, तो उन्होंने तो बात की PTI के हवाले से भी, गवर्नमेंट के हवाले से भी, लेकिन ख़वातीन के हवाले से आप बताइए
کہ ایسی خواتین کو آپ کیا میسیج دیں گی جو ہماری بہن بیٹیاں سرو کر رہی ہیں بہت اچھے انداز سے معاشرے میں، ڈپارٹمنٹس میں، لیکن وہ ان میں سے اگر کچھ تنگ ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کو کون سے سٹیپس لینے چاہیے؟ چونکہ آپ سینئر ہیں، آپ نے خاصے مسائل کو دیکھا ہوا ہے، معاشرے کو آپ ایک الگ سی نظر سے دیکھتے ہیں ایکسپیرینس کی روشنی میں۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو خواتین کو بولڈ ہونا پڑے گا، اپنے حقوق کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ سوچیں کہ اگر میں ظلم برداشت کروں گی تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ان کو ہراس کر رہا ہے، ان کے رائٹس کو سلب کر رہا ہے، تو ان کو انصاف کے لیے بالکل سامنے آنا چاہیے۔ اینڈ the first thing is and the foremost thing is کہ پہلے آپ اپنے آپ سے انصاف کرنا سیکھیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں اور اس کے لیے فائٹ کریں اور اس کو فیس کریں۔ ہمارے ہاں بہت سی خواتین، جیسے کہ میری بہن نثارہ نے بھی کہا ہے کہ وہ کسی خوف کے باعث ایسا ہوتا ہے کہ وہ بتانا نہیں چاہتی کہ معاشرے میں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا یا فیملی میں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ تو موسٹ آف دا ویمن دے ڈائجسٹ ایوری تھنگ۔ آئی تھنک ان 21st century اور ان 2022 دس از دا ٹائم کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کو بولڈلی فیس کریں اور اس کے اوپر بات بھی کریں۔ اور میں یہ اپنی تمام بہنوں کی جو اسمبلی ممبرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں، کہ ہم لوگ ان کا نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میرے پاس آئیں، وہ نثارہ صاحبہ کے پاس جائیں، وہ نبیلہ کے پاس جائیں، وہ امتیاز صاحبہ کے پاس جائیں، وہ صبیہ صدیق کے پاس جائیں، وہ شاہدہ صغیر کے پاس جائیں، وہ سب کے پاس جائیں، جس کے پاس بھی ان کے ایکسیس ملتی ہے، کیونکہ عورت کو آسانی سے سمجھ سکتی ہے اور جتنے فری ماحول میں وہ بات کر سکتی ہے۔ اور ابھی آپ کو یہ خوشائند بات پتہ چلی ہوگی کہ اب حکومت نے خواتین کے پولیس اسٹیشنز بھی الگ کیے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو دے کین رپورٹ اٹ۔ دا فرسٹ اور پھر وومن کمیشن بھی اس کے لیے موجود ہے، ہمارے جو سماجی بہبود کے ادارے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو پہلے رپورٹ تو کرے نا، یہ تو انہوں نے خود کرنا ہے۔ اب کسی کو تو نہیں پتا چلے گا کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے unless and until she dares to speak out۔ اس کو اسپیک آؤٹ کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے۔ اور انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم سارے اسی خواتین کے مسائل پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور مجھے بہت اچھا تعاون ملتا ہے اپنی اپوزیشن کی بہنوں سے بھی اور حکومت کی ہماری ساری بہنیں جو ہیں وہ بھی، اور جو عام جو خواتین ہیں ہماری ان تک ایکسیس ہے، اور جو بھی آ کے ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں، ہماری اپوزیشن کی بہنوں تک کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، ہم سارے ان مسائل پہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر کسی کونے میں بھی آزاد کشمیر میں اگر کوئی ممبر سے لے کے تاؤ بٹ تک بھی اگر آپ کو کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوگا تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ 2022 میں وہ ان اٹینڈڈ نہیں جائے گا۔ جی بہت شکریہ، ساتھ ہی رہیے گا۔ میں ذرا نثارہ صاحبہ کا کلوزنگ ویو لے لوں اس پہ۔ جی نثارہ صاحبہ، ایک آپ یہ نہیں سمجھتی ہیں، اس پہ بتائیے گا، جیسے کسی کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ ہے، وجہ کیا کہ فیملی میں مسائل آ جاتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو خاتون فرض کرے وہ اظہار کرتی بھی ہے، پہلی بات تو یہ اس کی فیملی میں اس کو جو ہے وہ گھر سے کہتے ہیں کہ بھئی تم جا کس لیے رہی، ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ گھر سے آتی ہے۔ پھر جب معاشرے میں بات نکلتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سچ اور جھوٹ کی ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیا پتہ یہ عورت خود ہی غلط ہو، کیا پتہ اس نے خود ہی غلط کچھ کر دیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی جو ہماری جو یہاں جو کلچر ہے ہمارا، تو وہ اس طرح کی صورتحال الٹا چور کو طوال کو ڈانٹے، اس طرح کی صورتحال جب سامنے آتی ہے تو عورتیں اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو ڈسکس کرتی ہیں، لیکن وہ پلیٹ فارم پہ آ کے یا اس طرح سے جو ہے وہ اظہار نہیں کر پاتی۔ اچھا، اکثر خواتین کو میں آپ سے آخری سوال ہے، اکثر خواتین کو آپ جو ممبران اسمبلی ہیں یا جو اسمبلی میں جو وزراء بھی آئی ہیں ماضی میں مخصوص نشستوں سے الیکٹ ہو کے، ان سے یہ شکوہ رہتا ہے کہ یہ جب پوزیشن میں جاتی ہیں خواتین تو ہمیں بھول جاتی ہیں۔ آپ سے شارٹ سا کوسچن یہ ہے، آپ کے علم میں ہے آزاد کشمیر کے اندر خواتین کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں؟ آپ نے آج تک اسمبلی فلور پہ کوئی ایسی چیز آپ لے کے گئی ہیں جس سے خواتین کے مسائل میں کمی آ سکتی ہو؟ بالکل، خواتین کے حوالے سے جب بھی کوئی ایسا ایشوز ہوتا ہے، جیسے ابھی پچھلے عرصے میں کچھ
واقعات ہوئے ہیں جیسے بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوئے ہیں اس طرح کے، اس پہ باقاعدہ تمام خواتین کی طرف سے مذمتی اور قرارداد بھی آئی ہے، قانون سازی کے لیے بھی زور دیا جا رہا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. ابھی تو چونکہ ابتدا ہے اور آگے بھی جو خاص کر وہ قوانین جو ہمارے اس وقت بن چکے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے بھی اس پر بھی زور دیا جا رہا ہے. اسمبلی میں بھی اس پہ بہت ساری خواتین نے اس پہ ڈیبیٹ بھی کی ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ ہم مل کے جو ہے خواتین ساری جو عورتوں کے مسائل ہیں اس کو اسمبلی میں ہائی لائٹ کریں گے اور اس کی قانون سازی کے لیے پورا اپنا جو ہے کردار ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ نثار عباسی صاحبہ. جی تقدیس گیلانی صاحبہ آپ بتائیے گا کہ جو میں نے سوال نثار عباسی صاحبہ سے کیا وہی سوال آپ سے ہے کہ بااختیار خواتین ہیں جب پوزیشن پہ پہنچ جاتی ہیں، عام خواتین کے لیے کیا آپ کا کوئی فیوچر میں کوئی ایسا مسودہ کوئی قرارداد لانے کی پلاننگ ہے یا کچھ کام کیا آپ نے؟ کوئکلی سا جواب دیجیے گا، کلوزنگ ٹائم. جی دیکھیں جی، ہم تو ہر شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ ہم خواتین کے لیے اچھے پروجیکٹس لائیں. ان کو ہم صرف سلائی کڑھائی تک محدود نہ رکھیں، ان کو انٹرپرینیورشپ، ان کو کاٹیج انڈسٹری، ان کو ٹورزم میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. جب ایک عورت خوشحال ہوگی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی، تو وہ اپنے رائٹس کا بھی بہتر دفاع کر سکے گی. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک کامیاب اور قابل فخر کشمیری خاتون کا امیج جو ہے اس کو آگے بڑھائیں. اور اس کے لیے ہم پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں. اور یہ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خواتین کے یا کسی بچی کے ساتھ جیسے وہ زیادتی کا واقعہ تھا، ہم ساری خواتین بولی ہیں، ہم نے اس پہ قرارداد پاس کی. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں قوانین ہونا کافی نہیں ہے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہونا ضروری ہے. اور جیسے کہ اس کے لیے بھی فرسٹ فیز یہی ہے کہ دیکھیں جو ہمارے ہاں باقاعدہ ہم ان کو لائرز کی جو ہے فیسلٹی دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں محتسب کا بھی ادارہ ہے اور خواتین کی امبڈسمین شپ کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ ادارہ ہم انٹروڈیوس کریں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پولیس اسٹیشن میں بھی خواتین ہیں، ہم لوگ بھی ہیں، لیکن ہماری خواتین اکثر جو ہے نا ان کے گھر والے تو اس لیے کوئی کیس نہیں کرنا چاہتے، فائنینشیل برڈن کی وجہ سے بھی اور معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے بھی، اور وہ ان کو بھی سٹاپ کر کے رکھتے ہیں. تو پہلے چیز جو یہ نا کہ اس کو رپورٹ کرنا ضروری ہے جہاں کہیں بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، تاکہ آئندہ آنے والی جو ہے ان کے اس کے اوپر بہتری ہو. بہت بہت شکریہ محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، نثار عباسی صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے، بہت بہت شکریہ. جی یہ تھی دو خواتین ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھیں، ایک حکومتی جماعت کی رکن اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے ویمن ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر آزاد جموں کشمیر محترمہ تقدیس گیلانی، جبکہ ان کے ساتھ نثارہ عباسی صاحبہ موجود تھیں جو رکن اسمبلی ہیں نواز لیگ آزاد جموں کشمیر میں، آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کی طرف سے. تو خواتین نو ڈاؤٹ خواتین کا معاشرے میں بڑا اہم رول رہا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی رول آپ کے سامنے ہے. اب جو ترقی پذیر معاشرے ہیں وہاں پہ خواتین مسائل زیادہ ہی نظر آتی ہیں. تو چونکہ آج کا پورا ویڈیو لاگ خواتین کے حوالے سے تھا، تو خواتین کو چاہیے کہ جو مسائل درپیش آتے ہیں اس پہ کھل کے بات کریں. اور آ چکے ذمہ داران سے بھی بات ہوئی، تو اسی کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.